السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلمون فیہن انفسکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ما قال ربنا الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے، جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان میں 4 مہینے خصوصی عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، جن کی بڑی عزت ہے۔ یہ محکم فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بس تم ان مہینوں میں اپنی ذات پر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنی ذات پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، یعنی گناہ، برائی، عیب، اللہ کو ناخوش کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ کفار و مشرکین کا یہ طریقہ تھا عرب میں کہ وہ مہینوں کو کہتے تھے کہ سال کے 12 مہینے نہیں ہوتے بلکہ 13 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کھول کر بیان فرمایا، اس کی تردید فرمائی کہ سال کے مہینے 13 نہیں ہوتے بلکہ سال کے مہینے 12 ہوتے ہیں۔ اس کو اس میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس میں کچھ خاص مہینے ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ احترام والے ہیں، بہت زیادہ عزت والے ہیں، اور وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یعنی سال کے آخری دونوں مہینے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ محرم اور ماہ رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے، ان کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو خاص خاص صفات سے نوازا ہے، ان میں خاص خاص عبادتیں ہوتی ہیں، تو سب کی اپنی اپنی جگہ فضیلت بیان کی گئی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر دن، ہر مہینہ، ہر لمحہ اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچیں۔ اصل میں یہ تعلیم ہے پروردگار عالم کی۔ تو اب اس سلسلے میں خاص طریقے سے یہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام جہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ دوسرے جو سال ہیں جنہیں مسیحی اور عیسوی سال کہتے ہیں، اور جو سورج کے حساب کے لحاظ سے چلتے ہیں، ان کے بھی 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ ان کا آغاز، ان کا شروع ہونا، ان کا ختم ہونا، اس کے سلسلے میں گویا ہم کوئی بیان نہیں کرتے، بلکہ ہمارا اسلامی سال اور اسلامی مہینہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سلسلے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفۃ المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور کے پہلے خلیفہ اور حضور کے جانشین، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قول ہمیں بتاتے ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا، حدیث پہلے سن لیں۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا شہر اللہ المحرم۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، احترام کرو محرم کے مہینے کا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، محرم کے مہینے کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو۔
تو یہ فرمایا کہ جو لوگ محرم کے مہینے کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے اور اس میں عبادت کریں گے، احترام کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی خاص کام کرنا ہے، خاص کام وہی کرنا ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے نا. تو کسی کی عزت، اب عزت بھی کرنا اللہ بتا رہا ہے، اور عزت کیسے کیا جائے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. عزت اور احترام کا طریقہ ہمیں اپنی طرف سے نہیں نکالنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا وہی اپنانا، اس کو اپنی زندگی میں لینا، وہی عزت ہے. سبحان اللہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اکرموا شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے، ایک تو یہ فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ بھی فرمایا شہر اللہ ہے نا، تم عزت کرو اللہ کے مہینے محرم کی. محرم جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اے لوگو تم اس کی عزت کرو. تو اب اس کی عزت کیسے کی جائے؟ تو ارشاد فرمایا فمن اکرم المحرم، تو جس شخص نے محرم کا احترام کیا، اس کی عزت کی، اس کے آنے پر اس کے واجبات، اس کی ذمہ داریاں ادا کی، اکرمہ اللہ بالجنہ، اللہ اس کی جنت میں عزت بڑھائے گا. جس نے محرم کی عزت کی، اللہ اس کی عزت کہاں بڑھائے گا؟ اللہ جنت میں عزت بڑھائے گا. اور ارشاد فرمایا وَنَجَاهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے اور آگ سے نجات دے دے گا. سبحان اللہ. محرم کی ہم آپ عزت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گویا جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہماری اور آپ کی عزت کو جنت میں بڑھا دے گا، اور ہمیشہ کے لیے گویا ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے گا. یہ حدیث پاک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمائی. بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی خوش بختی ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس ماہ محرم کے احترام کے بارے میں بتایا. اللہ اکبر. اکرمو، حکم دیا، اکرمو، عزت کرو، احترام کرو. ہر دن برابر ہے، ایک ہی طرح سے سورج نکلتا ہے، ایک ہی طریقے سے سورج ڈوبتا ہے، لیکن ہر دن عزت کے لحاظ سے برابر نہیں ہے. اللہ کسی کو عزت دے دیتا ہے اور اللہ کسی کا درجہ بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے. اور جو ایمان والے ہیں جب سنتے ہیں کہ اللہ نے اس دن کی عزت بڑھائی تو اپنے دل میں اس عزت کو لے لیتے ہیں، اس میں عبادت زیادہ کرتے ہیں، اس میں عبادت زیادہ کرتے ہیں، اس میں اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر چلتے ہیں. تو یہ ماہ محرم ہے، اس کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور حدیث پاک آپ نے سن لیا، جنہوں نے محرم کے مہینے کا احترام کیا جو اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھائے گا، اللہ اس کا احترام، جنت میں اس کی تعظیم، اور اللہ اس کا درجہ اونچا کر دے گا اور جہنم سے اسے آزادی عطا فرمائے گی. یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں اور میں نہایت ہی مختصر کے ساتھ عاشورہ کے بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں، چونکہ وہ ضروری ہے. عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، عاشورہ محرم اسے کہتے ہیں. آئیے اس سلسلے میں حدیث پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم گوش گزار کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور گوش دل سے سنتے ہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں. اللہ قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں انہ قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ من صام عاشوراء، جس مسلمان نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، کتب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تحریر فرماتا ہے، ثواب عبادت 60 سنہ، پروردگار عالم اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. کتاب رحمت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے. اور وہ ایسی عبادت اللہ لکھ دیتا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح اور رات میں کھڑے ہو کر کے گویا اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے کی طرح جیسے جو عبادت لکھی جاتی ہے وہ اس انسان کو لکھ دی جاتی ہے جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے. بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. عاشورہ کی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں، یقیناً اس میں روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے احترام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہمارے لیے ضروری قرار دیا.
جو مسلمان 10 محرم کو روزہ رکھے گا اس کے نام اعمال میں 60 سال کی عبادت، اس طریقے سے جو انسان گویا 60 سال تک برابر عبادت کرتا رہا اور دن کو روزہ رکھتا رہا، رات کو اللہ کے لیے نماز پڑھتا رہا، اتنا ثواب اس ایک روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ان باتوں کو نوٹ رکھنا چاہیے، ہر چیز یہ سوچ کر کہ بھی انہوں نے کہا اور ہم نے سن لیا اور ہمیں تو سب یاد ہو جاتا ہے، اس چکر میں بہت سے لوگ ضروری باتیں بھول جاتے ہیں۔ اس لیے بعض باتیں اپنے لیے یاد کر لینا چاہیے اور اس پر خیال کرنا چاہیے۔ فقیر بھی بیان کر رہا ہے، ارے کب تک یہ زبان بیان کرے گی جب تک اللہ بیان کروائے گا، ہے نا؟ اور کب ہم بھول جائیں ہم بھی، ظاہر بات ہر انسان غفلت میں پڑتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے، مر بھی جاتا ہے نا؟ جب تک جس زبان سے اللہ اپنا کلام اور اپنی باتیں اور اپنے حبیب کی فرمودات بیان کرواتا رہتا ہے، انسان کرتا رہتا ہے، جب اللہ چاہے گا جب تک ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ یہ قابل قبول بھی ہو۔ اب یہ خاص روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مختصر اس لیے کہ فضائل عاشورہ بہت ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات میں آیا کہ جب 10 محرم آوے، عاشورہ شریف جب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ عاشورہ کا دن جب آئے تو انسان کو چاہیے کہ کم سے کم قرآن مجید کی 10 آیتیں ضرور تلاوت کر لے۔ یاد رکھیے عاشورہ کے دن کتنا؟ کم سے کم 10 آیتیں ضرور تلاوت کر لے، تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو اتنا ثواب دے گا گویا اس نے سال بھر قرآن مجید کی تلاوت کیا۔ ہم کچھ نہ کریں، نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ کی طرف جانے گا، اللہ اتنا دیتا ہے کہ ہم سمیٹ نہیں سکتے، ہے نا؟ کیا فرمایا؟ عاشورہ کے دن 10 آیتیں پڑھ لینا، اور 10 آیتیں جس نے پڑھ لی اس نے اتنا قرآن شریف پڑھا گویا سال بھر قرآن شریف اس نے پڑھ لیا۔ کرم والا آقا، کرم والا مولا پروردگار ہمارا کتنا فیاض ہے اور اپنے حبیب کے صدقے میں کتنا کچھ عنایت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فرمایا کہ وہ عاشورہ کا دن، اس دن کی ہر ایک نیکی، وہ عاشورہ کا دن اتنا مکرم ہے، ہر ایک نیکی جو تم کرو گے، ہر نیکی اپنے اندر 10,000 نیکی کا ثواب رکھتی ہے۔ وہ اتنا برکت والا دن ہے، 10,000 نیکی، کوئی ایک چھوٹی سی ایک نیکی آپ نے سوچ کے کیا تو وہ دن اتنا قیمتی ہے، وہ دن اتنا محترم ہے، وہ دن اتنا پروردگار عالم کو پسند ہے کہ اس ایک نیکی کے بدلے میں ہمیں آپ کو اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اور حبیبوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 10,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کیا 10,000 نیکی آپ کو ملی، اللہ کرم فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے۔ اور اس دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب 700 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ عاشورہ کا روزہ، ایک روزہ عاشورہ کا، اس میں 700 سال کسی انسان نے عبادت کی، ایک روزے کا ثواب اللہ اتنا عطا فرمائے۔ کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے، کتنا فیضان ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی ان پاک و صاف ہونے والوں کے صدقے میں یہ عبادت کر کے پاک و صاف ہو جائیں۔ اللہم آمین۔ پروردگار عالم ہم سے ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے اور ہماری نیکیوں کو فزو کر دے، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، آمین۔ سارے مسلمانوں کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک پیاری حدیث، یہ تو پڑھ کر کے روح جھوم گئی اور جھوم جاتی ہے، آپ اس عمل کو ضرور پکڑیے گا، اس عمل کو ضرور پکڑیے گا، اور آقاؤں کے صدقہ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن، جس دن اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں۔ کیا کہا؟ 4 رکعت نماز پڑھیں، اس طریقے سے کہ آپ نفل کی نیت سے 4 رکعت نماز پڑھیں، اور 4 رکعت نماز پڑھ کے اس کا اجر و ثواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی پاک مقدس روح کو ایصال ثواب کریں۔ بھائی عاشورہ کے دن
فاتحہ تو کریں گے نا، نیاز تو ہوگی نا، ان سرکاروں کی نیاز تو ہوگی، اس لیے کہ وہ تو شہادت حسین کا بھی دن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہدائے کربلا کا دن ہے، وہ تو خاص دن ہے، اور اللہ کی طرف سے اس دن کرم کی کتنی بارش ہوتی ہے۔ تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا مخلص مسلمان اس دن 4 رکعت نمازیں پڑھتا ہے، اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کا اجر و ثواب پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے حضرت امام حسن کی روح کو بخشے گا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو بخشے گا، تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن یہ دونوں شہزادے اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ آمین آمین آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خزانے لوٹو، کیا بات ہے، یہ دونوں شہزادے اتنے خوش ہوں گے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ تو بزرگوں کی روایات ہیں، اور اس کا عملی واقعہ ہمارے مشائخ قادریہ کے اندر حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ اکبر، اور بہت بڑے کامل ولی اللہ، ولیوں کے سردار ہیں حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالیٰ۔ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، یہ شیعہ شریف میں ان کے نام پاک کے ساتھ آتا ہے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، یہ وہی شیخ شبلی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا ایسا کہ میں نے محرم کی 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کو یہ نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کیا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو۔ جب میں نے ان کو ایصال ثواب کیا، اللہ اکبر، تو ان دونوں آقاؤں کی مجھے زیارت ہوئی۔ ہم بیان کر رہے ہیں اور انہوں نے لوٹ لیا، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا میں نے 4 رکعت نماز پڑھی محرم کی 10 تاریخ کو، اور نماز پڑھ کے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا، سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا، تو وہ دونوں آقاؤں نے اسے قبول کیا اور مسکراتے ہوئے اپنی زیارت کا شرف مجھے بخش دیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کو حسنین کریمین کی زیارت نصیب ہو جائے، یہ جنت کے پھول ہیں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے دونوں جنت کے پھول ہیں۔ اللہ سرکار انہیں سونگا کرتے تھے نا، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، آپ تو ان کو سونگ رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے یہ دونوں میرے پیارے بچے یہ جنت کے پھول ہیں، اور پھول سونگا جاتا ہے، چاٹا نہیں جاتا، اور ان کو اللہ اکبر بوسہ نہیں دیا جاتا، یہ جنتی پھول ہے، میں ان کو سونگ رہا ہوں۔ میرے آقا اتنی محبت ان سے، ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت شیخ شبلی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا اے شبلی، تم نے جو کچھ میری بارگاہ میں بھیجا میں نے اسے قبول کیا۔ حضرت امام حسن نے کہا میں نے قبول کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے قبول کیا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے ساتھ لے کر میں جنت میں تمہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے۔ ہر بات سن کے بھول جانے کی نہیں ہوتی، کوئی بات یاد رکھنے کی ہوتی ہے، اور اتنی یاد رکھنے کی ہوتی ہے کہ زندگی بھر یاد رکھے۔ یہاں ہماری تقریر تو ہوتی رہتی ہے، ہمارا تو کام ہی ہے تقریر کرنا، لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ اس کا کام ہے فلاں ٹائم پہ آنا، فلاں ٹائم پہ اسٹارٹ کرنا اور فلاں ٹائم پہ بند کر دینا۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں ہر کاغذ جو گھر میں گرتا ہے وہ رکلامہ پپیر ہوتا ہے نا، ہر کاغذ نہیں پھینک دیا جاتا۔ ارے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اور کوئی کاغذ ہوتا ہے اگر توجہ نہ دیں تو دروازہ بھی آ جائے گا آپ کے گھر۔ بہت سی چیزیں ہیں جس سے آپ کو انعام ملتا ہے، لیکن ہر کاغذ کو رکلامہ پپیر کی طرح اٹھا کے پھینکو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ ہر بات جو علماء کی زبان سے کہی جاتی ہے، اول تو وقت پہ آنے کی فرصت نہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ جن کو لاتا ہے اللہ ان کو خیر عطا فرمائے۔ کچھ لوگ جانا ہے، ابھی تو بہت دیر ہوگی، ہاں آئے بیٹھے پڑھے گئے دامن جھاڑ کر کے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں، محبت والی باتیں اولاً تو یہ کہ ہر ایک کو ملتی نہیں، اور جسے ملتی ہیں ان میں بھی اگر ناقدرے پیدا ہوئے تو اللہ معاف کرے، ہے نا۔ تو ان کی عزت کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا اس میں بھلا ہے نا؟ اللہ ہمیں
بھلائی دینا چاہتا ہے، رسول ہمیں بھلائی دینا چاہتا، اور یہ اللہ ہمیں بھلائی دینا چاہتا، اور ہم ہیں کہ بھاگے پر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ پوچھئے، اتنی مصروفیت ہے کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے لیے ٹائم بنانے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی پیاری بات ہے۔ یعنی عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خلوص سے ہم پڑھیں، اور سرکار امام حسن، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہماری اس عبادت کو قبول کر لیں بطور نذرانہ تو قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ ارے ان کی شفاعت ان کے نانا ہی کی شفاعت ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ وہ تو سرکار کے نواسے ہیں، وہ تو خزانے والے گھر کے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ آقا اور مولا ہیں، یہ ان کے شہزادے ہیں۔ سرکار کی شفاعت ملے، سرکار کے نواسوں کی شفاعت ملے، سرکار کے گھر والوں کی شفاعت ملے۔ ہم تو اسی کے بھکاری ہیں، ہم تو اسی کی بھیک مانگتے ہیں کہ سرکار راضی ہو جائیں، رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر۔ اور اس دن کیا کرنا چاہیے؟ عاشورہ کا دن، 10ویں محرم کے دن، تو وہ دن اتنا فضیلت والا ہے کہ کہا گیا کہ اے لوگو، اگر ہو سکے، اگر اللہ تمہیں توفیق دے اور تم کسی یتیم کو جانتے ہو جس کا باپ مر گیا ہے، اور کوئی غریب یسیر ہے کہ جس کی ماں مر گئی ہے، تو اگر تمہارے دل میں ایمان و اسلام باقی اور زندہ ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنو۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من مسح یدہ علی رأس الیتیم، 10ویں محرم کو جو انسان کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، حدیث ہے، غور سے سنو، میرا آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ کسی یتیم بچے یا بچی کے ہاتھ کے سر پر آپ نے عاشورہ کے دن محبت سے ہاتھ پھیرا تو کیا ہوا؟ فرمایا من مسح یدہ علی رأس الیتیم فی یوم عاشورہ رفعت لہ بکل شعرۃ درجۃ فی الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان، اس ہاتھ پھیرنے والے ایماندار مسلمان کو اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے جتنے بال آئے ہیں اللہ جنت میں اتنا درجہ اونچا فرمائے گا۔ اس ہاتھ پھیرنے والے کا درجہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا اونچا فرمائے گا۔ یہ ہے مذہب، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ دنیا کے اندر اسلام سے زیادہ ہمدردی کرنے والا کوئی دین ہے؟ یہ مصطفیٰ کا قانون ہے۔ دنیا والے بڑا سوشل ورک کرتے ہیں، آفت آئی آفت بھی خود ہی لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اس کے بعد اس کی ہمدردی کرنے جاتے ہیں، وہاں پولیٹیکل بدماشیاں کرتے ہیں اور قوموں کو لوٹنا، یہ ہر چیز میں سیاست، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے مصطفیٰ نے جو طریقہ ہمدردی کا بتایا، کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو تو تمہارا ہاتھ اس کے سر پر جب جائے گا، جتنا اس کے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنا درجہ تمہارا اونچا کرے گا۔ اس سے بہترین سوشل ورک کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ہمدردی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شفقت کوئی ہو سکتی؟ جب یہ انسان کے دل میں آئے کہ یہ یتیم ہے، اس کا سر پہ ہاتھ رکھنے سے اللہ اتنا درجہ بلند کرتا ہے، تو اس کی خدمت کرنے سے کتنا درجہ بلند ہوگا، اس کی پرورش کرنے سے کتنا درجہ بلند ہوگا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے سے کتنا درجہ بلند ہوگا۔ پھر اس معاشرے میں کوئی یتیم کیا محتاج رہے گا؟ کوئی محتاج نہیں رہے۔ یہ عاشورہ کی فضیلت ہے، 10ویں محرم کی فضیلت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔ اب مختصراً وہ باتیں عرض کرتا ہوں جو عاشورہ کے دن، عاشورہ کی تاریخ میں جو کام مسلمانوں کو خیال کر کے کرنا چاہیے، ساری احادیث کے اندر جو خلاصے آئے اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ تو آئیے سنیے، 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کام ہیں ان کو گوش دل سے سنیے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت سے رونا۔ 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ سے آپ بیٹھے اپنے مصلے کے اوپر اور بیٹھ کر کے اللہ کی ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر
آنسو بہانے کی کوشش کریں، اے اللہ ہم بے خوف ہو کے دنیا میں گھومتے رہے، آج پھر وہ دن آیا کہ جس دن تیرے مصطفیٰ نے ہم کو اپنے عاقبت اور اپنی بدعمالیوں پر توبہ کر کے رونے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں تو روز رونا چاہیے، لیکن آج کی رات تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ ہر بزرگ، ہر مرد، ہر عورت اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہو سکے تو قبروں کی زیارت کرو، 10ویں تاریخ کو ہو سکے تو قبروں کی زیارت کرو، عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے۔ اچھا ہو سکے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو تو کوشش کر کے اس کی جنازے میں شرکت کرو، اور اگر ہو سکے والدین کی قبریں اگر قریب ہیں تو ان پر حاضری دو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہو سکے تو عاشورہ کے دن کم سے کم 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف ضرور پڑھ لو۔ کتنا؟ 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف اس دن ضرور پڑھ لو۔ اور اس سے پہلے میں نے بھی ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن مقدس کا پڑھنا، کم سے کم 10 آیتیں پڑھنا کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ عاشورہ کے دن 10 آیتیں جو انسان پڑھ لے گا گویا کہ اس نے سال بھر تک اللہ کا کلام پڑھا اور سال بھر تک وہ عبادتوں میں مشغول رہا۔ اسپیشل 100 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنا چاہیے عاشورہ کے دن۔ اور یتیم، غریب اور مفلس اس قسم کے لوگ جہاں ملیں ان کی خدمت گزاری کرنا چاہیے۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے انشاءاللہ العزیز، عبادت کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور سارے مومنین مومنات کے لیے، روئے زمین پر جتنے کلمہ خواہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طریقے سے جو دین کے خادم ہیں، علماء ہیں، جن کو آپ سوچیں کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے، ان کی زیارت بھی کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں بیان فرمایا کہ جو انسان اپنے زمانے کے اس انسان کو دیکھے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ عالم ہے، اگر کسی نے اس کی زیارت کی تو گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ خصوصاً نیاز فاتحہ کرنا چاہیے اور حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنا چاہیے، اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور عاشورہ محرم کی خصوصی ہدایت جو آپ کے سامنے عرض کی فقیر نے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن سے پورا فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم آنے والے عاشورہ کو ہمیں اپنی عبادت جیسا فقیر نے قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سامنے بیان کیا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو اور ہماری مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، بجاہ حبیبک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔